بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ وسائل کا بہترین استعمال کیسے سیکھیں۔ زندگی میں نا ہم جو بھی کماتے ہیں اس کو پھر ہم خرچ کرتے ہیں اور یا انویسٹ کرتے ہیں۔ کوشش کریں منیمم خرچ کریں اور انویسٹ زیادہ کریں، لیکن آپ کے وسائل کا جو میکسیمم ویلیو جہاں سے ملے گی نا، ہمیشہ اس طرف آپ خرچ کریں یا انویسٹ کریں۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ کیا لگا رہے ہیں اور کیا آپ کو مل رہا ہے، یہ کیا دے رہے ہیں اور کیا آپ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑی فلسفی ہے، اتنی بڑی سائنس ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے نا زندگی میں، وہ بہت کچھ گین کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے وہ پے کم کر رہا ہو لیکن گین زیادہ کر رہا ہو۔ دوسری طرف لوگ پے بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ویلیو لے نہیں رہے ہوتے۔ یہ کیا ریزن کیا ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دیکھیں جی، ویلیو جب آپ جو بھی ہے نا، جو بھی چیز ہے وہ چھوٹے لیول سے گرو کر کے بڑے لیول پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، اچھا انسان چھوٹے لیول پہ پہلے ہوتا ہے، کل کو وہ بڑا ہوتا ہے، کہ اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ بہت بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی وہ جو پیسہ ہے وہ بیسیکلی چیزوں کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ برا انسان ہے، پیسہ آ جائے گا ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس تھوڑا پیسہ ہے اور اس کو ہم خرچ کرنا، انویسٹ کرنا، اس سے میکسیمم ویلیو حاصل کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو زندگی میں ہمیں وسائل سے فردر وسائل حاصل کرنا، بینیفٹ اٹھانا، میکسیمم منیمم انویسٹ کر کے یا منیمم خرچ کر کے میکسیمم آؤٹ کم لینا آ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے سم ٹائم لوگوں کو بہت بڑی عمر میں، یعنی کافی عمر گزر چکی ہوتی ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو بیج ہے وہ بچپن میں بونا چاہیے، بچوں کی تربیت کے اندر، کہ ان کو وسائل کا استعمال آئے۔ وسائل کا جس کو بچے کو اگر ابتدائی عمر میں وسائل کا استعمال آ گیا، کل کو وہ بہت پیسہ کمائے گا، بہت کچھ حاصل کرے گا، لیکن اس کو اس چیز کا اتنا فائدہ ہوتا رہے گا کہ اس کا میکسیمم آؤٹ کم جو ہے وہ منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکھائیں کیسے۔ ٹھیک ہے نا، بچوں کو سکھانا ڈیفیکلٹ کام ہے کچھ بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ لوگوں نے یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے اوپر ایمفسائز کر کے بچوں کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے، اتنا بچوں کی کوالٹی کے اس پر اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ بچے نا، جیسے ہر بندہ ہے نا، جیسے میں ہوں، میرے اپنے حالات ہیں، میرے اپنے معاملات ہیں، میرا اپنا گھر بار سوچنے کا انداز ہے، اس طرح ہر ایک کا ہے۔ لیکن جب ہم ہر بندہ ایک ہی جگہ، ایک ہی صورتحال میں بچوں کو ڈالتا ہے یا بھیجتا ہے، تو اس میں مجھ کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک بھیڑ چال سی ہے، ایک طرح کی ایک ریٹ ریس سی ہے، اس میں بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنی جو بچوں کے ساتھ ان کے اندر جو چیزیں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہوتے، کیونکہ وہ کچھ اور انکلکیٹ کر رہے ہیں بچوں میں۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو بچہ پروڈکٹ بنتا ہے، وہ مارکیٹ میں آتا ہے، تو پھر اس کو بہت ساری تربیت کے اندر جو پہلو ہے وہ توجہ طلب رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، پھر وہ گرون اپ ہو گیا، وہ پھر اپنے سر منہ پہ ہو گیا، اب وہ اپنی طرح سے سوچتا ہے، اور زندگی میں پھر وہ ہر چیز کا خود تجربہ کر کر کے اس لیول پہ پہنچے گا۔ تو اگر ابتدائی عمر میں اس کو وسائل کا استعمال ہم سکھا دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت زبردست ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کمانا کیا ہے، کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ میں نے کیسے ادا کرنے ہیں، یا جو میری ذمہ داری ہے کیا ایز اے سٹیزن، میری کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں وہ سیکھ جائے گا جب کہ آپ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ میں رہیں گے، انٹریکشن میں رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، آپ کہیں گے کہ یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز کیوں نہیں بتاتی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پریکٹس سے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ریلیجیس چیزیں کسی کو آپ بیٹھ کے پریزنٹیشن میں بتا دیں تو وہ سب کچھ نہیں سمجھ آئے گا، لیکن جب وہ عملی طور پہ جائے گا، جیسے میں بچوں کو لے کے آیا ہوا ہوں، ان کو میں نے عمرہ کی سعادت ہمارے ساتھ ان کو میسر آئی ہے، اب فردر ہم عمرے کریں گے، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر چیز، اور یہ سارا پروسیس ہے ان کو یہ چیز سکھانے کا، ایک دن میں نہیں آ سکتی۔ ان کو ایک انوائرمنٹ کی سمجھ آتی ہے، ان کو ایک فیلنگ آتی ہے،
مسلمان ہونے کے حوالے سے ان کی جو کویشچن ہیں ان کا آنسر ملتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بچہ بہت اچھی طرح سے لرن کر جاتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور کیا ہے ہمارے اندر، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، وہ کیا ہمیں سکھاتا ہے، کیا میسیج ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ جو میں آپ کو وسائل کا استعمال کی بات کر رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کی روزانہ بیسس کے اوپر چیز بتانے کی ہے، سمجھانے کی ہے. جب آپ ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن بچے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو اچھا برا بتاتے ہیں، نیچرلی وہ غلطی کرے گا. پہلے وہ ایسی چیزیں خریدے گا جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ایونچولی جب آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں گے، تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کیا ویلیو مجھے مل رہی ہے اگینسٹ دا منی. ٹھیک ہے. تو یہ جتنا، یہ اکنامکس کا بہت بڑا اصول ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ پتہ لگ گیا، چھوٹے لیول سے پتہ لگ گیا، تو وہ جب پھر کروڑوں اربوں روپے کی چیزوں کی بات ہوگی تو وہ سمجھ رہے ہوگا کہ مجھے کیا ویلیو مل رہی ہے. اور اس وقت نہیں سمجھ آتی، اس لیے لوگ لاس کر جاتے ہیں. اس وقت بچہ یہ اس پوزیشن میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ جو وہ کر رہا ہے، یا جو وہ کس بیسس کے اوپر، کس تھیوری اور فلسفی کے اوپر کر رہا ہے. اس لیے لاسز بھی ہو سکتے ہیں. تو بچوں کو وسائل کا استعمال آنا چاہیے، ہمیں آنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ابتدائی عمر میں بچوں میں یہ انکلکیٹ کریں، سو دیٹ کہ وہ جب بڑے ہوں تو اس کا بہترین استعمال سیکھیں اور سمجھیں. پراپرٹی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.